بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سموسے پکوڑے کھانے سے قبل اس بغول کا چھلکا کھاؤ، معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی۔ اگر سموسے پکوڑے زیادہ کھانے کی وجہ سے معدہ تیزابیت کا شکار ہو جائے تو نہار منہ دہی میں اس بغول ڈال کر کھا لیا کرو۔ دہی میں پیسے ہوئے بادام ملا کر لیپ بنا لو اور جھریوں پر لگاؤ۔ صرف 1 ہفتہ ایسا کرنے سے جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد غائب ہو جاتا ہے۔ موچ کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو دیسی گھی سے مالش کریں۔ املی آلو بخارے کا پانی بدن کی چربی کو پگھلاتا ہے، معدے کو ٹھنڈا رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور جلد کی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کا مساج کا مسلسل معمول بنا لو۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے بالوں میں بہت کم کنگھی کرتے ہیں ان کے بال زیادہ گرتے ہیں۔ بالوں میں کنگھی کرنے سے بالوں میں مساج ہوتی ہے اور خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ جب پیاس نہ بھی لگے تب بھی پانی پیا کرو، اس سے گردوں کی بیماری سے بچے رہو گے۔ پانی کا زیادہ استعمال بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ نہانے سے قبل 1 کیلا کھا لیا جائے تو بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کنگھی بالوں میں کنگھی صبح اٹھتے ہی کر لیا کرو، اس سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ مسواک کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ مسواک کرنا سنت بھی ہے۔ نماز فجر کے بعد المجید 99 بار پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر لیں، ہمیشہ صحت و عافیت سے رہیں گے۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا ڈالو گے تو پلاسٹک پگھل کر کھانے میں شامل ہو جائے گی جو کہ بیماریوں کا باعث بنے گی۔ میٹھی چیز اور شہد کھایا کرو کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بیمار آدمی کو ہدیہ دینے سے اسے آرام اور سکون ملتا ہے۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مجبور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تیز پتی کی چائے ہاضمہ کو درست اور تیزابیت کو ختم کرتی ہے، لیکن یہ تیز پتی کی چائے کبھی کبھار پینی چاہیے ورنہ اس سے معدہ خراب ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ کدو کھاؤ کہ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور سونف کا پانی موٹاپے کو بھی کم کرتا ہے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کر لیں، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ جو لوگ کھانے کے ساتھ کچا لہسن کھاتے ہیں ان کا دل مضبوط رہتا ہے۔ جب آپ کو پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پیا کریں
کیونکہ اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے اور پیشاب میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو یا پھر بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ کھانا کھانے کے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینا بہت ساری بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے۔ دیسی انڈے کی پہچان یہ ہے کہ جب دیسی انڈے پر ہلدی لگائیں تو ہلدی کا رنگ سفید پڑنے لگتا ہے۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں شامل کر کے پی لو، طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ہر کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھائیں، اس سے جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ذہنی تھکاوٹ کو غائب کرنا چاہتے ہو تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کرو، ذہنی تھکن دور ہو جائے گی۔ جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں اور خوش رہتے ہیں ان کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح و شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے وہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اپنے دل کو طاقت دینی ہے تو روزانہ سیب کا ضرور استعمال کریں۔ نہار منہ سیب کو دودھ میں ڈال کر اس کا اگر جوس پیا جائے تو یہ بھی صحت کے لیے مفید اور بہترین چیز ہے۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے مالش کرو، اس سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر گرم کر کے پی جاؤ، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ منہ کی چکنائی کو دور کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے منہ دھو لو۔ انگور مردانہ کمزوری کے لیے نہایت مفید ہیں۔ ہر کھانے کے بعد لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی جھریاں دور ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی گیس اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کے زمانہ میں ہاتھ سے کھانا کھانے والے لوگوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ سائنس اسے انسانی صحت کے لیے مفید قرار دیتی ہے۔ کھانے سے پہلے 1 پھل کھا لیں، بدن میں کمزوری زندگی بھر نہیں ہوگی۔ چھائیوں پر پھول گوبھی کا رس لگانے سے چھائیاں دور ہوتی ہیں اور رنگ نکھرتا ہے۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگا لینے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا، نیند پرسکون آئے گی۔ صبح نماز فجر کے بعد آسمان کی جانب منہ کر کے تھوڑی دیر دیکھو اور سانس کو روکو، اس سے دمہ کا مرض دور ہوتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بندہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔
رات کے وقت مسواک کرنے سے شوگر جیسی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ کو مچھر کاٹ لے اور دانہ وغیرہ بن جائے تو 1 چمچ لے کر اس کو تھوڑا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر لگا دو، یہ جراثیم کو ختم کر دے گا۔ اس گرمی میں اگر آپ آم کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ساتھ آپ دودھ والی کچی لسی بھی پیا کرو تاکہ معدے میں گرمی نہ ہو۔ بادام کے تیل کے استعمال سے سورج کی شعاؤں کے نقصان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ یہ سن بلاک سے زیادہ اچھا کام کرنے والا ٹوٹکا ہے۔ نہار منہ لیموں والا پانی پینے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ نہار منہ لیموں پانی کے 3 گلاس پینے سے چہرے کی جھریاں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ کچھ دنوں میں چہرہ پتلا اور فریش دکھائی دینے لگے گا۔ سونف یادداشت کو بہتر بنانے میں اور افسردگی کو دور کرتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی کا استعمال کر لیا کرو، دل کے والو کبھی بند نہیں ہوں گے۔ اگر بخار بہت زیادہ ہو تو چنے کی دال کھانے سے کافی حد تک بخار میں کمی آ جائے گی۔ نیم گرم پانی دل کی تمام بیماریوں اور جسم کی تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ نیم گرم پانی کے استعمال سے دل کے والو کبھی بند نہیں ہوتے۔ نیم گرم پانی پینے سے انسان ہمیشہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ سوتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو یہ دماغ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ مسلسل پریشان رہنے سے آپ کی جلد پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں، چہرہ جھریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ روزانہ چائے پینے کی عادت سے آپ کو موٹاپا جلدی گھیر لے گا۔ اگر چائے میں چینی کا استعمال زیادہ کرو گے تو شوگر کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کمزور بچوں کے لیے بکری کا دودھ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ بکری کے دودھ کے اندر سونف ملا کر پی لو، پرانے سے پرانا بخار بھی اتر جائے گا۔ آہستہ آہستہ کھانا کھایا کرو، اس سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ پٹھوں کی کمزوری ہو یا جوڑوں کا درد ہو تو ہری مرچ ایک ایسی چیز ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور جوڑ ٹانگیں لوہے جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سوتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو یہ دماغ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہاضمہ متاثر ہوتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ دہی میں ادرک اور عرق گلاب ملا کر چہرے پر لگاؤ، سالوں پرانی جھریاں غائب ہو جائیں گی، بڑھاپے میں بھی آپ جوان نظر آؤ گے۔ پانی پینے کے بعد 15 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو جان لو کہ معدے کی گرمی ہے۔ 1 چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ کتاب پڑھنے سے قبل زیرہ کھا لیا کریں، جو بھی پڑھو گے یاد رہے گا۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کا جسم بھی زیادہ پھول جاتا ہے اور انہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ بادام کھانے سے دماغ کی گروتھ بڑھتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگتا ہے اور اس سے نظر بھی کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ چقندر کا بھی استعمال بہترین ہے۔ مولی والے پانی میں
نمک شامل کر کے ہاتھوں اور پاؤں کا مساج کریں۔ ہاتھ پاؤں گورے چٹے ہو جائیں گے۔ جن عورتوں کے چہرے پر موٹے اور گھنے بال ہوتے ہیں، اگر انہیں ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آسان طریقہ، عرق گلاب میں نمک اور آدھا چمچ ڈال کر روئی کی مدد سے روزانہ چہرے کے اوپر لگائیں۔ کچھ دنوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانس لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ پخانہ نارمل نہ آتا ہو تو اجوائن پھانک لو، پخانہ نارمل آئے گا۔ میٹھے مشروبات پینے سے پرہیز کریں، آپ کے بدن میں پانی کی کمی کے باعث بن سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔